Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. آج ہم دعوت دیتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب کو، جو کہ احمدی جماعت اصلاح پسند کے ایک بہت ہی سرگرم کارکن ہیں، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ مسلمانوں کے متفقہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے متفقہ عقیدہ ختم نبوت کے مطابق امت محمدیہ بہترین امت ہے یا یہ کہ بدترین امت؟ اس ریگارڈنگ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے محترم طارق چوہان صاحب. تو آئیں پلیز ویلکم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. السلام علیکم ٹو آل. جی شکریہ امیر فیصل صاحب. یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امتن، تو جو مسلم امہ کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ صرف یہ دعویٰ کر دینا ہم خیر امت ہیں یہ کافی نہیں ہے. اس کے متعلق ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہمارے پاس کون سی ایسی دلیل ہے جس سے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اور یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، یہ کس طریقے سے ہم اس کی دلیل دے سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے اور ہم خود کو پہلی امتوں سے بہتر ثابت ہی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ ایک خالی دعویٰ ہے جس کو ایک مجذوب کی بڑھ کہا جائے گا کہ آدمی کہتا رہے جی ہم بہتر ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، سارے دوسرے ہمارے سے نیچے ہیں. لیکن اس کی دلیل کیا ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے یہ امت مسلم امہ تمام دوسری امتوں سے بہتر ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو جسم ہے اس میں جسم بھی ہے اور روح بھی. یعنی انسان کی تخلیق میں یہ دو چیزیں موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے اس نے چونکہ ہمیں بنایا ہے، اور وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پیدا کرنے والا بھی ہے، ہمارا پالنے والا بھی ہے. تو اس نے ہماری ضروریات کے لیے وہ سامان مہیا کیے جو ہماری جسمانی ضروریات کو بھی پورا کریں گے اور روحانی ضروریات کو بھی پورا کریں گے. جسمانی ضروریات جیسے ہوا، پانی، خوراک، لباس، رہنے کے لیے چھت، یہ سب کچھ کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری پیدائش سے پہلے ہی مہیا فرما دیا تھا. اور پھر روحانی ضرورت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی پانی کا سلسلہ کیا. یعنی ایک جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آسمانی پانی ہے جو بادل سے برستا ہے، جس کو ہم بارش کہتے ہیں، اور ایک روحانی ضرورت کے لیے ایک آسمانی پانی ہے جو وحی کے ذریعے انسان کو ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے اور ان پر وحی کرتا ہے، اور پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو مبعوث کرتا ہے. جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا؟ اور یہی وہ پانی ہے جو انسان کی جسمانی ضروریت کے لیے بھی اشد ضروری ہے، اور انسان کی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی اشد ضروری ہے. اور اگر یہ آسمانی پانی کے برسنے کا جو نظام ہے اگر یہ ختم ہو جائے تو زندگی کا وجود ختم ہو جائے. اس لیے آسمان سے برسنے والا بارش جو ہے وہ بھی ہماری جسمانی ضرورت کے لیے اہم ہے، ناگزیر ہے. اور آسمان سے جو وحی آتی ہے وہ بھی ہمارے روحانی جسم کی، ہماری روحانی وجود کی بقا کے لیے ضروری ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع کیا گیا ہے انسان کی پیدائش سے پہلے کا، اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا جب تک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ اس زمین پر زندگی کا وجود رہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ دنیا کو نہیں جانتا،
اس کے متعلق اس کو علم نہیں ہے اس کو نہیں پتہ کہ کیا چیزیں اس کے لیے مضر ہیں، کیا چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں ہمیں سکھائیں وحی کے ذریعہ کہ جس طریقہ سے ہم ان پر عمل کرنے کے بعد اپنی جسمانی اور روحانی زندگی کو پاک کر سکتے ہیں، اور اپنی روح کو آئندہ مرنے کے بعد جو ایک طویل ترین زندگی ہے اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو یہ تمام علوم ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مل سکتے تھے، کیونکہ ہم انسانوں نے اپنے آپ کو خود نہیں پیدا کیا، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے عطا کردہ علم کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ علوم ہمیں عطا فرمائے وحی کے ذریعہ۔ کیونکہ جب انسان کو اتنا شعور آ گیا کہ وہ اس کی جسمانی اور روحانی ترقی اس جگہ پر پہنچ گئی کہ اس کی روحانی ترقی کا نظام شروع ہو، اور پھر کیونکہ ہماری روح کے لیے ضروری تھا کہ اس کی ترقی کے لیے اور اس کو اس تیاری کے لیے، اس کو تیار کرنے کے لیے جو بعد کی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایک زندہ تعلق پیدا کرنے کے لیے، ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ ہمیں روحانی ترقی کے ذرائع بھی ملے، اور یہ ذرائع بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کو بھیج کر ہمیں سکھائے۔ یعنی نہ وحی کے بغیر ہماری جسمانی زندگی جو آسمانی پانی ہے، بارش کا پانی، اس کے بغیر ہم جسمانی زندگی بسر کر سکتے ہیں، نہ ہی ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ آسمانی پانی یعنی وحی کے بغیر ہو سکتی ہے۔ یعنی بارش والے پانی کے بغیر ہماری جسمانی موت ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو بات بیان کی اور ان کو جو پہلی نصیحت فرمائی وہ یہی ہے کہ ہمیشہ میری طرف سے انبیاء کی وحی کی صورت میں ہدایات آتی رہیں گی، جس نے ان ہدایات کی پیروی کی وہ غم اور خوف سے نجات پائے گا، اور جس نے انہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وحی جو ہے یہی سب سے بڑا انعام ہے، اور وحی کے بغیر دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آسمان کی طرف بھی وحی کی، زمین کی طرف بھی وحی کی، فرشتوں کی طرف بھی وحی کی، اور یہاں تک کہ مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ شہد کی مکھی بن گئی، اور پھولوں سے رس لے کر وہ اس کے پیٹ میں سے ایک چیز نکلتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فیہ شفاء للناس فرما دیا کہ اس میں انسانوں کے لیے ایک شفا رکھی گئی ہے۔ اور وہی مکھی کی طرف جو کی گئی جس نے اس کو شہد کی مکھی بنا دیا، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرماتا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہ کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ خدا نے میری طرف وحی کی، اور اس وحی کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین یعنی نبیوں کا سردار۔ بس یہ جو وحی کا کام ہے، انعام ہے انسانوں کی طرف، یہ ایک سنت متواترہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان پر رحمت کا ایک خاص انتظام ہے۔ اور یہ وحی کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہے جب انسان کو پہلی دفعہ شعور آیا، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ اس کے بغیر انسانی روح ایک مردہ ہے۔ اور بس انسان کے لیے بہترین انعام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کو مل سکتا ہے وہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف پانا۔ اور وہی اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، رحمت اور عشق کی دین ہے، اور وہی الہی اللہ تعالیٰ کے زندہ اور پائندہ ہستی ہونے کا ثبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت کا زندہ ثبوت ہے۔ کیونکہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ وہ خدا
جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ زندہ خدا ہے جب تک اس کا ایک زندہ تعلق انسان سے نہیں بنے گا۔ تو وہی جو ہے وہ انسان کو زندگی عطا کرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی، اور اسی وحی کے نتیجہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء قرار دیا گیا، اور کمالات نبوت آپ کو عطا ہوئے، اور آپ کی امت کو خیر امت کا لقب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ کو یاسین یعنی اے سردار کے الفاظ سے مخاطب فرمایا۔ تو بس خیر امت ہونے کا دعویٰ بغیر دلیل قاطع کے کچھ حیثیت نہیں رکھتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام انبیاء کے جو متفرق کمالات تھے اور متفرق طور پر ان پر فضل اور انعام ہوا تھا، اب اس امت کو یہ دعا سکھلائی گئی جو خیر امت ہے کہ ان تمام متفرق کمالات کو مجھ سے طلب کرو۔ بس ظاہر ہے کہ جب متفرق کمالات ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہ مجموعہ متفرق کی نسبت بہت بڑھ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم اپنے کمالات کی روح سے سب امتوں سے بہتر ہو۔ اور تو وہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلیٰ ترین کمالات نبوت رکھنے والا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور ان کے امت کو خیر امت کہہ دیا گیا۔ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر امت اس لیے ہے کہ ان کو قرآن مجید جیسا ایک الہامی کلام عطا کیا گیا، اور یہ صرف قرآن مجید کا بے مثال اعجازی کمال ہے کہ اس کے الفاظ خالص وحی الہی پر مشتمل ہیں، جن میں انسانی کلام کی بالکل بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن الفاظ میں وحی نازل ہوئی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق اس کو اکٹھا کیا اور کتاب کی صورت میں اس کو جمع کر دیا۔ اور اس خیر امت کی جو شریعت ہے یعنی قرآن مجید، اس کی پہلی صورت جو ہے سورہ فاتحہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی صرف 2 آیات پر ہی ہم اگر غور کر لیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ مسلمان واقعی خیر امت ہیں، اور ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے، ہمارا نبی ایک زندہ نبی ہے، ہمارا دین ایک زندہ دین ہے، کیونکہ ایسی عظیم الشان دعا کسی اور امت کو نہیں سکھائی گئی جس کی تکرار ہر مسلمان اپنی نماز میں متعدد مرتبہ کرتا ہے۔ اور اس صورت کو ام الکتاب کہا گیا کیونکہ تمام آسمانی کتابوں کا جوہر اس میں ہے، اور وہ جو دعا ہر مسلمان کو سکھائی گئی اور ہر نماز میں اس کو اس کی تکرار کرنے کے لیے حکم دیا گیا، اس کی یہ 2 آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو واقعی خیر امت بنانا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا کی جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستہ پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی سیدھا راستہ بتانے کا جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تاکہ ہم سمجھ کے ساتھ اس کو مانگیں، صرف الفاظ بیان نہ کریں، بلکہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس کے متعلق ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگ رہے ہیں، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ یعنی اس خیر امت کو جب سیدھا راستہ کے دکھانے کی دعا سکھائی گئی تو اس میں اس امر کو شامل کیا گیا کہ وہ راستہ ان لوگوں کا ہو جن پر تو نے انعام کیا، یعنی معمولی راستہ نہ ہو بلکہ اعلیٰ اور ترقی یافتہ ارواح کا راستہ ہو۔ اور یہ کیسا شاندار مقصد ہے جو ہر مسلمان کے سامنے اسلام نے پہلی ہی صورت میں رکھ دیا، یعنی قرآن مجید کے آغاز میں ہی اسے رکھ دیا گیا، اور اسے نیکیوں میں اور اچھی چیزوں میں صرف نیکی کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے بلکہ انعام جیتنے والوں کی جماعت میں شامل ہونے کی خواہش رکھنی چاہیے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا چھوٹے درجہ پر صبر نہیں کر سکتا، معمولی چیزوں کو نہیں مانگے گا کہ مجھے مرسڈیز دے دیں، مجھے بنگلہ دے دیں، مجھے خوبصورت عورتیں دے دیں، بلکہ اس سے بہت ہی اعلیٰ ترین انعامات
اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہمیں کہ وہ ہم مانگیں. اور خدا تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ انسان کے دل میں ایسی وسعت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ معمولی ترقی پر خوش نہیں ہوتا، وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی جستجو کے بغیر اور کون سی چیز ہے جو انسان کو خوش کر سکتی ہے. اور جو خدا کا طالب ہوا وہ ساری ترقیات کا طالب ہوا. رضوان من اللہ اکبر، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا ہی سب سے بہترین مقصد، سب سے بڑا انعام ہے. اور جس نے خدا تعالیٰ کو سمجھا وہ کسی ترقی کو بھی آخری ترقی نہیں سمجھ سکتا. مگر مومن کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام یہ ہے کہ یہ خواہش صرف اس کے دل سے پیدا نہیں ہوتی، اس کا رب بھی اسے یہی تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھنا میرے مومن بندے، چھوٹے درجہ پر راضی نہ ہو جانا، مجھ سے نیکی مانگو مگر معمولی نیکی نہ مانگو، بلکہ وہ نیکی مانگو جو ان لوگوں کو حاصل تھی جنہوں نے نیکیوں کی دوڑ میں انعام حاصل کیے تھے. اور کسی ایک وقت کے انعام حاصل کرنے کا والوں کا انعام نہیں، بلکہ سب انعام پانے والوں کے انعام مجھ سے طلب کرو. تو خیر امت اس طریقے سے بنتی ہے کہ وہ اعلیٰ ترین روحانی انعامات جو کسی انسان کو کے خیال میں آ سکتے ہیں، بلکہ انسان کے خیال میں تو آ ہی نہیں سکتے، یہ تو خدا تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ ہیں وہ اعلیٰ ترین روحانی انعامات. کیونکہ میں نے تمہیں خیر امت بنایا ہے، اس لیے یہ اعلیٰ ترین روحانی انعامات مجھ سے مانگتے رہو. اور جب یہ دعا ایک مسلمان بار بار پڑھتا ہے تو غور کرتا ہے کہ وہ کون سے انعام یافتہ لوگ تھے اور ان پر کون سے انعامات ہوئے جنہیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی. تو قرآن مجید کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مزمل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کا مثیل فرمایا گیا ہے. جیسا کہ فرمایا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا. تو جب ہم غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ الجاسیہ کے مطابق حضرت موسیٰ میں انعام یافتہ لوگوں کو کون سے انعامات ملے، تو وہ انعامات کیا تھے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی اور پاک چیزوں میں سے انہیں رزق عطا کیا اور ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی. تو اگر ہم نے خیر امت بننا ہے تو ہمیں بھی پھر تمام جہانوں پر فضیلت دی جائے گی اور ہمیں بھی وہ انعامات ملیں گے جیسے کہ کتاب اور حکمت اور نبوت. اور اللہ تعالیٰ نے خیر امت مسلم امت سے بہترین انعامات کا وعدہ کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت 70 میں کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّہِ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِیمًا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ کی اور اس رسول یعنی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقوں میں سے ہوں گے، شہیدوں میں سے ہوں گے اور صالحین میں سے. اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے. تو اس خیر امت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ خدا تعالیٰ سے انعامات مانگو اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے کا انعام مانگو جو انعام یافتہ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ انعامات کون سے ہیں، جس میں سے اول انعام نبوت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مومنین کو ملتی ہے. اور یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انسان صالحیت کے مقام سے ترقی کر کے نبوت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے انبیاء کو یہ انعام نہیں دیا گیا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیاء سابق کی اتباع کا ذکر جب کیا گیا تو اس میں انعام نبوت نہیں عطا فرمایا گیا. جیسے اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید کے مطابق خیر امت مسلم خیر امت جس کا نبی
اور جس کا آقا، جس کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو یہ خصوصیت عطا کی گئی باقی تمام انبیاء کے مقابلے میں، کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، وہ صرف صدیق اور شہید نہیں بنے گا کہ بلکہ نبوت کے مقام تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ہے، اس لیے ہے یہ خیر امت کہ اس کا ایک زندہ نبی ایسا نبی ہے جس کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ سے شرف مکالمہ مخاطبہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ ہے وہ بڑا انعام جو آج تک کسی اور نبی کی اطاعت سے نہیں ملا، یہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتا۔ پس اسلام ایک زندہ دین ہے کیونکہ اس میں ایک زندہ سلسلہ نبیوں کا قائم کیا گیا ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین اور خلیفوں کا سلسلہ ہے، اور جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت 56 میں دی، جسے ہم آیت استخلاف کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت استخلاف میں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے پہلوں کو بنایا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو انبیاء تھے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے تھے، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مومنین ہوں گے ان کو بھی خلافت عطا ہوگی، اور اس طریقے سے دین کو تمکنت عطا کی جائے گی، اور پھر جو خوف کی حالت اس کو امن میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ جیسے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا تھا کہ جو میری طرف سے آنے والی ہدایت کو مانیں گے وہ خوف اور امن کی حالت میں آ جائیں گے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مبعوث کیا جائے گا تو جو اس کو مانیں گے وہ خوف سے امن میں آ جائیں گے، اور پھر دین کو تمکنت حاصل ہوگی۔ اور اسی آیت استخلاف کی جو تشریح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہوتی ہے، جس کو ہم حدیث مجددین کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ تو یہ ہے وہ ذلی پیغمبروں کا سلسلہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ جاری ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا سلسلہ، جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے جو امام مہدی تھے، اور اس کے 14ویں خلیفہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور یہ ایسا سلسلہ ہے جو اسلام کو ایک زندہ مذہب ثابت کرتا ہے، کیونکہ جب نبی، بس یہ ہے وہ خیر امت جس کا خدا زندہ خدا ہے، جس کا نبی زندہ نبی ہے، اور جس کا دین ایک زندہ دین ہے، اور دنیا کا کوئی بھی اور مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو وحی الہی کا انکار کرتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دیا گیا جو سب سے بڑا انعام ہے وہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بند کر دیا، تو وہ سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے محمد صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نے آ کر اپنے خدا کی ایسی بولتی بند کی کہ اب ہمارے نبی کا خدا چاہتے ہوئے بھی قیامت تک کسی انسان سے مکالمہ کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نتیجہ میں کیا ہوا کہ ہمارے نبی نے ایسی دہشت گرد مسلمان قوم پیدا کی جو ہر لمحہ دوسروں کا سر قلم کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، اور ایسی قوم پیدا کی جو اس وقت دنیا میں ایک ذلیل ترین، وہ کہتے ہیں کہ ہماری نبی نے وہی بند کر دی اور ایسی قوم پیدا کی جو عاشقان رسول اور عاشقان ختم نبوت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو نماز، حج اور عمرہ کرنے میں تمام دنیا میں اول نمبر پر ہیں، اور ساتھ ہی ملاوٹ، دھوکہ دہی، فراڈ، غبن، گالی بازی، دہشت گردی، بدماشی، لونڈے بازی، بد فعلی اور زنا بالجبر میں بھی اول نمبر پر ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری نبی نے ایسی مسلمان قوم پیدا کی جو مدرسے بنانے میں دنیا میں اول نمبر پر ہے،
تاکہ ان مدرسوں میں بچے دن رات قیام کریں اور گالی باز مولوی اپنی سہولت کے ساتھ بچوں سے جب چاہیں جی بھر کر بدفعلیاں کر سکیں، چاہے اس میں بچے کی جان ہی چلے۔ اور یہ وہی الہی کا انکار کرنے والی یہ بدبخت نام نہاد امت جو اپنے آپ کو کہتی ہے، جس کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارے نبی نے ایسی مسلمان قوم پیدا کی ہے جو لاشوں کو قبروں سے نکال کر ان کے ساتھ زنا کرنے کے فن میں بھی طاق ہیں۔ اور مسلمان علماء خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عاشق رسول اور عاشق ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والی یہ مسلمان قوم دنیا کی منافق ترین اور ذلیل ترین قوم ہے، جیسے کہ مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار اور دوسرے سب اور بھی لوگ ہیں۔ تو یہ بدبخت امت نام نہاد جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتی ہے کہ انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام بند کر دیا ان کا، اور پھر اس کے بعد ان مرزائیوں کا آپ دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو وحی کو جاری مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ مرزا غلام احمد صاحب آخری نبی تھے، اور اس کے بعد یعنی 1400 سال سے خدا نے کسی کے ساتھ مکالمہ نہیں کیا، مرزا صاحب سے کیا 1400 سال بعد، اور اس کے بعد ٹھک سے پھر یہ سلسلہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، اور یہ ان کا مرزا خاندان کی جو خلافت ہے یہ قیامت تک چلے گی۔ تو یہ بھی ان بدبختوں سے زیادہ بدبخت ہیں، کیونکہ امام مہدی کو مان کر پھر انہوں نے وحی الہی کو بند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ اور یہ کہتے ہیں ہمارے نبی جو غلام احمد صاحب تھے، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خدا کی ایسی بولتی بند کی کہ اب مرزائیوں کا خدا چاہتے ہوئے بھی قیامت تک کسی سے مکالمہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکے گا، کیونکہ مرزا بشیر تو وہی الہی کا انکار کرنے والے یہ مرزائی کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو مرزائی خلافتی گدی ہے یہ اس لیے قائم کی گئی ہے کہ ہم اس عہد بیت سے ہم اپنی جان، مال، عزت کو مرزائی خلیفہ اور مرزا خاندان کے چمچوں کے حوالے کر دیں، تاکہ مرزائی اپنے گلے میں پٹا ڈال کر مرزائی خلیفوں کے کتے بن کر رہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم ان کتوں سے بھی بدتر ہیں، اور تاکہ یہ مرزائی خلیفہ اور اس کے چمچے جب چاہیں کسی بھی مرزائی کو ذلیل اور بے عزت کر کے لطف اندوز ہو چکے ہیں، اور مرزائیوں کو کہا جائے کہ مرزائیوں یہ تمہاری ذلت جو ہے یہ تمہارا امتحان ہے، اگر تم دنیا میں ہمارے ہاتھوں ذلیل ہوگے اور صبر کرو گے تو آخر میں تمہیں بڑے انعامات ملیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے ہمیں مرزائی خلافتی گدی قائم کرنے کا موقع دیا تاکہ ہم مرزائیوں کے چندے سے خلیفہ اور مرزا خاندان کے لوگوں کی عیاشی کا سامان ہمیشہ کے لیے مہیا کر سکیں، اور تاکہ نئی مسجدوں کے نام پر مرزائی خلیفہ اور مرزا خاندان کی جائیدادیں ہر ملک میں قائم ہو جائیں، چاہے ان میں ایک بھی نمازی داخل نہ ہو، اور تاکہ احمدیہ مدرسے قائم ہوں جس میں یہ مسلمانوں کے مدرسہ کی طرح مرزائی مربی اپنی پسند کی طالب علم کے ساتھ حسب خواہش عمل لواطت سے لذت حاصل کرے، اور تاکہ مرزائی کنجر خانہ کا قیام عمل میں لایا جا سکے جہاں مرزا خاندان کا ہر جنسی درندہ کسی کی بھی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ اپنی جنسی حوث پوری کر سکے۔ تو یہ ہے جو لوگ خدا تعالیٰ کی وحی کا انکار کرتے ہیں ان کی حالتیں یہ ہوتی ہیں، جیسے کہ آج نام نہاد مسلمانوں کی حالتیں ہیں، جیسے کہ آج نام نہاد یہ جو احمدی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں جو اصل میں مرزائی ہیں، کیونکہ احمدیت سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں، مرزا خاندان کی گدی کو یہ ماننے والے ہیں، ان کی یہ حالت ہیں، اور شرمناک یہ حالتیں ہیں، اور ہر وقت یہ مسلمان بھی دنیا میں ذلیل ترین قوم ہے، اور یہ مرزائی بھی دنیا میں ذلیل ترین قوم ہے، اور اس کو ذلیل کرنے والے اس کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، جیسے کہ ندا نے مرزا یہ جو مسرور صاحب ہیں ان کا کچا چھٹا سارا کھول دیا، اور مرزا مسرور صاحب کی جو اپنی قابلیت ہے اس کا بھی پول کھل گیا کہ جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں 45 منٹ کی آڈیو میں، اور وہ ندا یہی کہتی ہے جو مرزا طاہر کی نواسی اور مرزا ناصر کی پوتی ہے کہ یہ جو احاطہ خاص ہے یہ تمہارا
بس میں تمام اپنے سننے والوں کو اور مرزائیوں کو اور نام نہاد مسلمانوں کو کہتا ہوں، خدا تعالیٰ کے انعامات کا انکار نہ کرو، ورنہ ذلت اور خباثت میں تم بڑھتے جاؤ گے۔ جو قرآن مجید کی جو اصل تعلیم ہے اس کی طرف آؤ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، ان کی تہمت ان پر لگا کے ان کو پچھلے انبیاء سے بھی نہ گراؤ۔ وہ نبیوں کا سردار کیسے ہو گیا جس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ اس کی امت کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کوئی انعام نہیں ملے گا، بلکہ یہ جو پچھلے انعام یافتہ لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی بھکاریوں کی طرح یہ ان کے سے کہتے رہیں گے کہ بھئی ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لو کیونکہ ہمیں تو کوئی انعام نہیں ملا۔ تو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام ہے اس کو بڑھانے والے کہ گرانے والے ہیں؟ یقیناً گرانے والے ہیں، کیونکہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی ان کو بدترین نبی قرار دیتے ہیں، اپنی نافرمانی کی وجہ سے اور اپنی نادانی کی وجہ سے۔ بس میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی تعلیم کی طرف آؤ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں بند کر دو، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ذلت اور رسوائی تمہارے لیے اس دنیا میں بھی مقدر ہے، اور جو باہر جو مرنے کے بعد جو تم۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا اور اپنی بات رکھی وہی کے ریگارڈنگ۔ کافی معلوماتی سیشن رہا یہ ہمارے حساب سے، اور کافی معلومات ملی ہے، بٹ میں نے دیکھا ہے کہ ممبرس بھی کافی انٹرسٹڈ ہو رہے تھے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا۔ تو پیور ڈسکشن از اے ڈیموکریٹک گروپ، از اے نیوٹرل گروپ، تو ہم سبھی علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر وہ طارق چوہان صاحب سے متفق نہیں ہیں تو جواب دیں، اور کوئی بھی ماشاءاللہ اہل علم ممبر جو اس ریگارڈنگ کوئی پوائنٹس رکھتا ہے، آبجیکشنز رکھتا ہے، یا یہ کہ اپنی بات اپنا نظریات رکھنا چاہتا ہے، تو پروگرام آرگنائزر ناشی سے ٹائم اور ڈیٹ سیٹل کر کے پروگرام ہم ارینج کرا دیں گے انشاءاللہ۔ تو ممبرس کا انتظار ہے کہ کون ان کا جواب دینے آتا ہے۔ بہرحال فی الحال ہم محترم طارق چوہان صاحب کا بہت شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی اچھا اور نالجیبل پروگرام ارینج کیا۔ سر بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل۔